پر انہوں نے ان کی جو خاصیت ہے نا، آسان زبان میں لوگوں کے لب و لہجے میں اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کے ان مضامین کو ہائی لائٹ کیا جن کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ گولڈن کوٹ ہے۔ وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی شاخ ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تجدیدی کام۔ Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet کی فکر سے جو ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ قرآن کو صرف، ویسے تو ہم سب کہتے ہیں اس کی مرکزی اہمیت ہے اور اسلام کی اصل وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور وہی ہے، لیکن ان کی سوچ میں، ان کے فلسفے میں، ان کی تعلیم اور تدریس میں قرآن کو جو مرکزی حیثیت انہوں نے دی اپنی فکر میں بھی، اور اس کو جیسے پیش کیا کہ اصل میں جو ہماری سوچ ہے وہ قرآن انسپائرڈ ہونی چاہیے، اور قرآن کی بنیاد سے ہی پورا باقی اسلام روشن اور سامنے سمجھنا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں، ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے MP3 پلیئر کے ایئر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیان قرآن ہو گیا۔ میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ 6-7 گھنٹے تھا، فیصل آباد ٹو GI کے، تو سارا رستہ الحمدللہ میں بیان القرآن سنتا جاتا تھا، اور اس طرح جو اگلے 3 سال یونیورسٹی کے تھے میں نے بیان القرآن سنا 3 سال۔ میرے دائی بننے میں سنگل ہینڈڈ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ایک تو ان کا نالج کا لیول تو بہت ہی زیادہ تھا، لیکن وہ جس طریقے سے شعر و شاعری کی شعر کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اور اس پرٹیکولر مومنٹ کے اوپر جہاں پہ دلوں کے اندر ان شعر کو جو ہے وہ گھسانا ہوتا تھا، محو کروانا ہوتا تھا، سمجھانا ہوتا تھا، ان سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کوئی کر سکتا ہے۔ اور بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر جو کڑن پیدا ہوتی تو وہ ریفلیکشن ان کے چہرے پر، ان کی گفتگو میں آتا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ شاید خاص طور پہ جو اینڈ آف ٹائمز یعنی جو کتاب الفتن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا حالات کا تجزیہ تھا، اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی ان کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ تو قرآن کے لیے خاص جذبہ عطا کیا تھا، اور وہ پاکستان کے اور اسلام کے سچے